بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا سورہ مبارکہ محمد کی اس آیت کو آج سے 15 سال پہلے ایک مجلس کے لیے، عشرے کے لیے نہیں، ایک مجلس کے لیے سرنامہ کلام بنایا تھا، اور اس 15 سال پہلے کی مجلس میں جو اس آیت کی ایک تمہید بیان کی تھی وہ تقریباً 40 منٹ کی تھی۔ آج 4 منٹ میں اس تمہید سے فارغ ہو کر ہم اپنے اس عنوان پہ آ جائیں گے جو پیام کربلا کے موضوع سے ویسے ہی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے وہ اس تمہید میں آ جائے گی۔ قرآن کریم کی یہ آیت جس کے حوالے سے کبھی کبھار لوگ ایک سوال بھی کر لیتے ہیں کہ مولانا جو آپ نے اس آیت کی وضاحت کی ہے اس کا کوئی حوالہ، تو وہ حوالہ بھی ابھی میں دوں گا، لیکن پہلے آیت کی وضاحت تو ہو جائے۔ اے ایمان لانے والوں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا۔ ایک مختصر سے گزارش تو یہ کر دی جائے کہ آج کی دنیا سیلاب، طوفان، زلزلے اور مختلف قسم کی ایسی قدرتی آفات آ رہی ہیں کہ دنیا کے غریب سے غریب ملک کو بھی یہی مسئلہ درپیش ہے، اور دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ ممالک ان کو بھی یہی مسئلہ درپیش ہے۔ اور جس وقت یہ قدرتی آفتیں آتی ہیں، اور آج کل زیادہ کثرت سے آ رہی ہیں، 4 سال پہلے ظہور امام کے حوالے سے بھی میں نے اس انداز سے گزارش کی کہ آخری زمانے کی یقینی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے، اور ویسے ہی اگر آپ اخبارات اور میڈیا کے ٹچ میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا کا کوئی خطہ اور علاقہ اس سے محفوظ نہیں۔ موسموں کی تبدیلی، گلوبل وارمنگ کا مسئلہ، جہاں کبھی سردی نہیں پڑتی تھی وہاں برف باری، اور جہاں کبھی گرمی نہیں پڑتی تھی وہاں پہ اتنی شدید گرمی، یہ تو ایک ظاہری اعتبار سے ہمارے سامنے دنیا کا نقشہ ہے، جس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا اور آنکھوں دیکھی بات کہہ کے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک وہ بھی نہ پہلے سے کوئی تیاری کر پاتے ہیں، اور نہ ہی جب کبھی اس قسم کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو ان کے قدم جم پاتے ہیں۔ ایسے قدم اکھڑتے میں نے دیکھے کہ اگر آپ کے ذہن میں بھی 2 سال پہلے کی وہ تصویریں ہوں تو کوئی فرق نہیں لگتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، یا ہندوستان اور پاکستان یا افریقہ کا کوئی انتہائی پسماندہ دیہات۔ یہ تو ایک صورتحال اپنی جگہ جس کو نہ تو ممبر سے بیان کرنے کا وقت ہے نہ ضرورت، مگر دوسری جانب ایسا ہی ایک سیلاب، ایسا ہی ایک طوفان، ایسا ہی ایک زلزلہ، ایسی ہی ایک تباہی اخلاقی اور کردار کے اعتبار سے بھی دنیا میں آ رہی، اور وہ بھی ایک ایسا سیلاب ہے گناہوں کا، فحاشی کا، اخلاق کی بربادی کا، کہ کسی کے قدم اس میں جم نہیں پا رہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ خالی صاحبان ایمان کا، میں نے عیسائیوں کو بھی اس مسئلے پہ اتنا ہی پریشان دیکھا، یہودیوں تک کو اس مسئلے پر اتنا ہی پریشان دیکھا، حتیٰ ایتھس لوگ جو کہتے ہیں ہم کسی دین، ایمان، شریعت، اللہ، رسول کسی چیز پہ یقین ہی نہیں کرتے، لیکن ایتھکس، لیکن مورال، لیکن اخلاقی خوبیاں، وہ بھی انتہائی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ نارتھ امریکہ میں تو باقاعدہ جو انٹر فیتھ کانفرنسز ہوتی اس کا ایک موضوع یہ بھی ہوتا کہ یہودی آ کے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا نظام کیا ہے کہ آپ کے بچے اور جوان پھر بھی اس کا کچھ مقابلہ کر پا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت لمبا موضوع، اور ہو سکتا ہے کہ آگے کسی تقریر میں اس کی تفصیل آ جائے، لیکن آج مجھے یہ عرض کرنا کہ سورہ محمد کی آیت کے ترجمے میں جو آیت کا تیسرا ٹکڑا آ رہا ہے اس کے اندر جو بشارت دی گئی، جو پیغام دیا گیا، یا اللہ کا جو وعدہ، یہ والی وہ صورتحال ہے جس کی ضرورت آج ساری دنیا کے انسانوں کو پڑ رہی۔ میں پھر اپنا جملہ دوہرا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صاحبان ایمان یا صاحبان تقوی کا مسئلہ کہ وہ اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا گناہوں کا سیلاب آ رہا کہ ان کی نئی نسل کے قدم اکھڑے جا رہے ہیں، ان کے بزرگوں کے قدم اکھڑے جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ دنیا کے ہر مذہب، بلکہ مذہب کو چھوڑی معمولی سی اخلاقیات کو ماننے والے کا مسئلہ،
یہ والا سیلاب، یہ والا طوفان، یہ والا زلزلہ، یہ والی گلوبل وارمنگ جو ہمارے سامنے آ رہی، اس کا تو پھر بھی کوئی حل اور علاج دنیا سوچ رہی، پریشان تو ہے، لیکن یہ جو دوسرا والا سیلاب، یہ جو دوسرا والا طوفان، یہ جو دوسرا والا زلزلہ، یہ جو دوسری والی گلوبل وارمنگ ہمارے گھروں میں آ رہی، اس کے حوالے سے سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ 99% لوگوں کے ذہن میں خیال نہیں، اور قرآن کریم اس صرف آیت کے ترجمے کی وجہ سے جملہ کہنا پڑا، ورنہ غالباً میں نے بہت بات کی چیز بہت پہلے عرض کر دی کہ اے ایمان لانے والوں، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں میں ٹھہراؤ عطا کرے گا، تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا، اس سیلاب و طوفان کے مقابلے میں تمہارے قدم اکھڑنے نہیں پائیں گے، پھسلنے نہیں پائیں گے، تم اپنی جگہ پہ کھڑے رہو گے۔ یہ قرآن کریم کا ایک اعلان ہے۔ اس کے حوالے سے جو پہلی بات سامنے آتی وہ دعا کا ایک انتہائی اہم اصول، اور یہ وہی اصول ہے کہ جسے تقریباً ہر مومن نے بھلا دیا، اور دوسری جانب شکایت، کمپلین، ہر وقت شکوہ، اور سب سے زیادہ علماء کرام کی جان کو مصیبت میں کرنا، کیونکہ آج کا ماحول ایسا، یہ ظہور امام کی دوسری یقینی نشانی، کہ آج کا ماحول ایسا کہ ساری دنیا دیکھنے کے بعد، پہلے سنی سنائی بات میں ممبر سے بیان کرتا تھا، اب آنکھوں دیکھی بات بیان کر رہا ہوں، کہ ساری دنیا دیکھنے کے بعد کوئی خطہ مجھے ایسا نہ ملا جہاں پہ مومنین کرام خصوصیت کے ساتھ آرام اور چین سے، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مصیبت لگی ہوئی، اس کی نوعیت الگ ہوگی، کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوگا، کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوگا، کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن دنیا کا ہر علاقہ اس وقت ذہنی طور پہ انسان پریشانی میں مبتلا، اور وہ جو عجیب و غریب قسم کے الفاظ آج کل آتے ہیں، کوئی ڈپریشن میں ہے، کوئی ٹینشن میں ہے، کوئی ذہنی تناؤ میں ہے، جو پہلے کبھی سننے میں نہیں آئے، نہ صرف یہ کہ ہر جگہ، بلکہ عجیب بات یہ کہ ظاہری اعتبار سے پھر بھی اگر کہیں کوئی سکون والا علاقہ نظر آتا، وہ ہندوستان اور پاکستان کے بہت چھوٹے چھوٹے دیہات و گاؤں، کہ جہاں نہ بجلی ہے، جہاں نہ پانی ہے، جہاں نہ رہنے کا کوئی ڈھنگ کا ٹھکانہ، وہ ٹورنٹو نہیں جہاں کی نیشنلٹی لینے کے چکر میں ہر آدمی مارا جا رہا، اور وہ نیو یارک اور واشنگٹن نہیں کہ جہاں جانے کے سنہری خواب نہیں، سبز باغ دکھا کے اس سبز کارڈ کے حوالے سے کیسا اس وقت ہمارے نوجوانوں کو بے وقوف بنایا جا رہا، وہاں جانے والا ہو سکتا کہ کسی ایک مسئلے سے اپنے آپ کو نجات دلا لے، لیکن اس سے زیادہ بڑی پریشانیاں آج پھر بھی، لیکن میں بہت ہی پرانی دقیانوسی بات کر رہا ہوں، اور اب سفید بالوں کے بعد تو مجھے ایسی ہی بات کرنا چاہیے۔ آج ہندوستان اور پاکستان کے وہ چھوٹے چھوٹے دیہات، وہاں بھی مسئلے ہیں، وہاں بھی پریشانیاں، لیکن ان بڑی پریشانیوں کے مقابلے میں یہ والے پھر بھی کچھ سکون کا گہوارہ نظر آتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ ہو بھی نہیں سکتا۔ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرما دے کہ لعنت ہے ہمارے اس ماننے والے پر جسے 40 دن میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور جب قرآن کریم ببانگ دوہل پکار کے کہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو مومن چھوٹے سے دیہات سے لے کے ٹورنٹو اور نیو یارک کے ترقی یافتہ شہروں میں بھی ان مسئلوں سے بچ نہیں سکتا۔ اب جب یہ مسئلے ہمارے ساتھ لگے ہوئے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ جو کچھ ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کوشش کرتے ہی، لیکن اسلام نے اس کا کیا حل بتایا؟ اور دیکھیے پریشانیوں کی ایک دلیل یہ بھی کہ جیسے جیسے دنیا مزید ترقی کر رہی اور ہمیں اپنے پرانے زمانے کے بزرگوں کی کچھ باتیں بڑی دقیانوسی لگتی، ویسے ویسے روحانی علاج، ویسے ویسے جادو، فال، اسٹارز، ان چیزوں کا رواج دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا۔ پہلے کسی ایک آدھ اخبار میں کہیں پر کوئی ستاروں کی چال کی مدد سے کچھ بیان کرتا تھا تو اکثر پڑھے لکھے لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور آج دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ ملکوں کے انتہائی ترقی یافتہ چینل، اس میں بھی آپ دیکھیے تو ہوروسکوپ یا اسٹار کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ باقاعدہ پروگرام آتے ہیں بلکہ ون آف دا موسٹ پاپولر۔ خیر میں ادھر ادھر بڑھ رہا ہوں، لیکن خلاصہ یہ کہ یہ خود دلیل اس بات کی ہے کہ دنیا کے ہر ملک کا آدمی پریشان،
اور جب پریشان تو مجھے دوسروں کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ اس کا کیا حل نکالتے ہیں، مجھے اپنوں کے بارے میں پتا کہ وہ دوڑ کے آتے ہیں رسول کی جانب، وہ دوڑ کے آتے ہیں امام کی جانب، وہ دوڑ کے آتے ہیں شریعت کی جانب اور کہتے ہیں کہ مولانا کوئی دعا، مولانا کوئی تعویذ، مولانا کوئی خاص عمل۔ ہر سال دنیا کے جس علاقے میں جانے کا موقع ملے یہ مشترک مسئلہ نظر آئے گا۔ کہیں پہ اگر کسی کو جان کا خوف، تو کہیں پہ کسی کو روزگار کا خوف، تو کہیں پہ کسی کو اولاد کا خوف ہے، لیکن مسئلہ اپنی جگہ پر، اور ہر دعا بتا دیجیے اور ہر عمل بتا دیجیے، اس کے باوجود مسئلہ ویسا ہی اپنی جگہ رہے گا کہ 5 آدمی اگر جائیں گے تو اگلے سال 15 نئے آدمی آ جائیں گے، اور وہ 5 بھی پلٹ کے آئیں گے، ان میں سے 4 تو آئیں گے کہ مولانا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ اپنی جگہ ایک موضوع جو ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ مومن کو موت تک کسی نہ کسی چھوٹے موٹے مسئلے کا سامنا کرنا، لیکن اس میں ایک بہت بڑی غلطی ہماری بھی، اور وہ وہی غلطی ہے جسے قرآن کریم نے بھی کئی جگہ دعا کے حوالے سے بتایا۔ معصومین تو اتنے کھلے الفاظ میں بتا دیا کہ اگر نہج البلاغہ کا حوالہ نہ ہو تو امام کے الفاظ پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہو سکتی امام کے چاہنے والوں کے درمیان۔ یہ بھی ایک بدقسمتی کہ امام کے بہت سارے ایسے ارشاد ہیں جو یزید جیسوں کے سامنے پھر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، امام کے ماننے والے اپنے مولا کا ارشاد برداشت نہیں کر پاتے۔ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ذرا سی تکرار کے ساتھ بھی آ رہی ہوں تو ایک موضوع بنا رہی، اور ان میں سے ایک اہم ترین بات یہ کہ کم از کم اسلام میں دعا کے حوالے سے تو یہ اصول بتایا ہے کہ ون وے ٹریفک نہیں چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے، اب یہ مدد انفرادی طور پر بھی ہو سکتی کہ تمہارا اپنا کوئی مسئلہ، اور یہ مدد اجتماعی طور پہ بھی ہو سکتی ہے کہ پوری قوم کا مل کے کوئی مسئلہ۔ قرآن کریم ایک فارمولہ دے رہا، ایک قاعدہ کلیہ بتا رہا ہے سورہ مبارکہ محمد میں، جو قرآن کا 47واں سورہ، اور ارشاد ہو رہا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن کب؟ جب پہلے تم نے اللہ کی مدد کی۔ دیکھیں یہاں یہ بھی نہیں کہ اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے تو تم اللہ کی مدد کرو، ہاں یہ دوسری آیت میں ہے، سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے جس میں قرآن کریم نے خاص دعا کے حوالے سے بات کی، لیکن اس آیت کا پیغام ہے کہ اس آیت کا پیغام، دونوں کا خلاصہ یہ کہ دعا کے اندر بھی اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن دعا میں بھی ون وے ٹریفک نہیں چلتا کہ تم ہی سب کچھ اللہ سے مانگے جاؤ، طلب کیے جاؤ، اور یہ طلب بڑھتے بڑھتے اور تمہاری یہ مانگ بڑھتے بڑھتے اس منزل پر پہنچ جائے کہ ایسا لگے کہ تم حکم چلا رہے اور وہ حکم ماننے والا، تم آقا ہو نعوذ باللہ وہ تمہارا غلام، کہ ذرا سی اگر تمہاری طلب وقت پہ پوری نہ ہوئی تو تم ناراض ہو گئے، ماش کی دال کی طرح اینٹ گئے، دعا پر سے اعتقاد اٹھ گیا، اللہ کے خلاف اول فول بکنے لگے۔ یعنی جب یہ طلب بڑھتی جاتی ہے تو ایک منزل وہ آ جاتی ہے انسان کی، یہ انگریزی میں ایک لفظ کہہ کے بات کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے کہ جی بڑا فرسٹریٹڈ، لیکن غلام کتنا ہی فرسٹریٹڈ ہو اس کا مزاج آقا کا نہیں بننا چاہیے۔ اصول قرآن سورہ محمد میں بھی دے رہا ہے، سورہ بقرہ میں بھی دے رہا، چاہے اس اصول پہ عمل کرو چاہے اس اصول پہ عمل کرو، دونوں کا خلاصہ ہے۔ اس میں کیا اصول بتایا؟ پہلے تمہیں اللہ کی مدد کرنا، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اس کے اندر کیا بتایا کہ چلو پہلے اللہ تمہیں دے گا لیکن بدلے میں تم بھی اللہ کو کچھ دو۔ سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امام بارگاہ علی رضا میں پورا ماہ مبارک رمضان بھی مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، پورے کے پورے 29 دن، اور اس میں روزے کی آیتوں کے بالکل درمیان میں خدا نے دعا کی آیت رکھی۔ اس سے پہلے 2 آیتیں روزے کی ہے، بعد میں 2 آیتیں روزے کی ہے، درمیان میں دعا کی آیت رکھی۔ بلکہ حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ شام غریبہ کی ایک بہت ہی مشہور مجلس ہے دعا کے حوالے سے، ٹیلی ویژن والی نہیں، ریڈیو پاکستان والی یعنی آڈیو، اس میں اسی آیت پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جہاں امام نے فرمایا کہ کتنی مرتبہ اس آیت میں اللہ نے لفظ میں استعمال کیا، جب میرا بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا تو میں اس کے انتہائی قریب ہوں، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن دعا کے حوالے سے اتنی خوشخبریاں سنانے کے باوجود پوری آیت پوری ایک مجلس ہے،
مشہور مجلس حضرت علامہ رشید ترابی کی ہے تو میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن اس کے بعد قرآن ایک اہم بات کہہ رہا، میں قریب، میں تمہاری دعا سنتا ہوں، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آخر میں قرآن نے دو باتیں اللہ کے حوالے سے کہی، میں تمہاری دعا قبول کر رہا ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری پکار پہ جواب دے رہا ہوں، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہیں بھی تو میری پکار پہ جواب دینا چاہیے، خالی تم ہی تو مجھے نہیں پکار رہے ہو، میں بھی تو تمہیں پکار رہا ہوں۔ اگر میں تمہارے قریب ہوں تو خود بخود اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بھی میرے قریب ہو۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے خدا بندہ فاصلہ بہت ہے، آواز نہیں آ رہی، ذرا صاف بول، ڈسٹنس زیادہ نہیں۔ جب دعا مانگتے وقت تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہارے بہت قریب ہے، تو جب اللہ تمہیں کوئی حکم دے رہا ہے تو وہی قریب ہے نا۔ سب سے پہلے تمہارے کان میں یہ آواز جانا چاہیے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اس آیت میں قرآن کیا اعلان کیا کہ پہلے میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اس کے بدلے میں تم میری آواز پہ لبیک کہنا۔